بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ کون ان سے واقف نہیں ہیں؟ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر کے دروازے پہ تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ بھی اٹھے اور اس جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک چھوٹی سی بچی زاروں کو تار روتی ہوئی دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ آیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری نے جب یہ درد بری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس غمگین و یتیم بچی پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی، تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ نے پھر اسی منی کو دیکھا جو آنسو بہا کر قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعالی بھی اصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر منی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعالی بھی ایک چھوٹی سی جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ منی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے آپ کے لیے گھر میں چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں کس نے بچھونا بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی غم کی ماری اور دکھیارا اس منی کی درد بری باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، اے بیٹی، اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ کو قبلہ رخ کیا گیا تھا، آیا اب آپ اسی حالت میں ہیں یا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہی ہے؟ آپ کو قبر میں صحیح سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، آیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اس سے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ کہ کسی میت کی کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا کیا یا جنتی کفن سے؟ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرط شفقت سے سینے کے ساتھ چپٹا لیتی ہے، اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے کھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پھر پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی ہیں؟ اے بابا جان، مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کیں، اور اگر گناہ گار ہے تو اس پر کہ گناہ کیوں کیے۔ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرہانے پر کھڑے ہو کر پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک آپ دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان،
قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر وہ بچی اشک گزار ہوئی اور فرمایا، اے میرے سردار، آپ کی نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واپس لوٹ آئی۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج آخرت کو بھول گئے ہیں۔ قبر جس کے بارے میں سب سے پہلے ہم نے جانا ہے، آج اس کو ہم بھول گئے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہر ایک نے جو اس دنیا میں آیا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، اور نامعلوم کہ ہم میں سے اگلا قدم کسی کا ہو یا موت کی طرف وہ جا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی خواب غفلت سے نکلنا چاہیے، ہمیں بھی آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ قبر جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیں اس کی بھی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ قبر پتہ نہیں آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے یا نہیں ہوا، کبھی آپ اس کو غور سے دیکھیں تو صحیح۔ کھلی ہوئی قبر اگر اوپر مٹی نہ بھی ڈالی ہو نا، آپ اس میں چند گھنٹے نہیں گزار سکتے۔ اوپر مٹی بھی ڈال جاتی ہے، بعد میں منو مٹی کے نیچے اکیلا، اللہ اکبر۔ اور پھر اس میں ہونا کیا ہے، مومن بھی اگر ہونا جس کو قبر کا عذاب نہ بھی ہو، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی وہاں پر اداسی رہتی ہے، کئی دن تک اداس رہتا ہے۔ تصور کتنا بھیانک ہے۔ یہاں دنیا کا کوئی فیسیلیٹیٹر روم، بہترین اس کے اندر فیسیلیٹیز ہوں، دنیا کی ساری سہولیات اس کے اندر رکھی گئی ہوں، اس کے اندر کسی ایک بندے کو بند کر دیا جائے اور اس میں اس کو ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ بس آج کے بعد تم یہاں سے نکل نہیں سکتے، تم نے اپنی زندگی یہاں ہی گزارنی ہے، تو وہ گھبراہٹ سے ہی مر جائے گا۔ اور وہ جگہ جہاں سے کبھی کوئی نکل کے آیا ہی نہیں، ہم اپنے ہاتھوں لوگوں کو دفناتے ہیں اور ہمیں کبھی فکر نہیں آئی کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا۔ اگر اس کی فکر آتی ہے اور دن میں کئی دفعہ سوچتا ہے انسان اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ، قبر کی سختی میں برداشت نہیں کر سکتا میرے مالک، یا اللہ تو قبر کی سختی سے محفوظ رکھنا، یا اللہ تو قبر کی سختی سے محفوظ رکھنا، تو اس کے ساتھ ہی میرے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، جب ہم قبرستان جائیں تو ساتھ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تو ہمارے پیاروں کو بھی قبر کے عذاب سے دور رکھنا، اور قبرستان کا جب بھی چکر لگائیں تو وہاں کچھ دیر کے لیے رک کر کے سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لیں۔ آج اگر آپ ان کی قبروں پہ پڑھیں گے، کل کوئی آپ کی قبروں پہ بھی آپ کے پڑھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ اے لوگوں، کہ جب بھی تمہارے کسی عزیز و اقارب کا انتقال ہو جائے یا اپنے والدین کی قبر پہ جایا کرو تو مرحوم کی قبر پر بیٹھ کر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر کے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبر پر ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جب کوئی زندہ انسان کسی مرے ہوئے انسان کی قبر پر ہاتھ رکھتا ہے اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ اس مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تو اللہ فوراً اس قبر کو روشن کر دیتے ہیں۔ اگر اس قبر پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو روک دیتے ہیں، اس قبر کو کشادہ بنا کے اس قبر والے کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے، اور یوں وہ برزخ والا مرا ہوا انسان زندہ قبر پر ہاتھ رکھنے والے انسان پر اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں دعا کرنے لگتا ہے کہ اے اللہ، جس نے میری تکلیف کو کم کیا، میرے عذاب کو ختم کیا،
تجھے واسطہ ہے اپنے محبوب کا، تو اس کی بھی سارے گناہوں کو بخش دے اور ساری دعائیں کو قبول فرما۔ پھر اللہ اس زندہ انسان کے مقدر میں بھی انعامات، برکت اور رحمت کی بارش فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عزیز ہے وہ انسان جو اپنے مرے ہوئے لوگوں کی قبروں پر جاتا ہے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کر کے اپنے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قبر کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔